الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين إمام الأنبياء وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وخلفاء الراشدين المهديين وعلى جميع الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، ان لوگوں کی باتیں جن کے عقائد کی خرابی تو پہلی صورتوں اور آیتوں میں آ گئی، اس آیت میں ان کی عملی برائیاں بھی سامنے آ گئی تھی. تو پھر فرمایا گیا کہ ان کی مقدر اور ان کا سفر اور ان کی مرکز اور ان کے عاقبت و انجام سجین ہے. اور پھر فرمائے ویل یومئذ للمکذبین. اس دن جب قیامت بپا ہو جائے، اس دن کا یہ عالم ہوگا کہ ویل، ان کے لیے تباہی کے علاوہ کوئی بھی رستہ، منزل، نتیجہ اور فائدہ نہیں ہوگا. ان کے لیے فقط اور فقط تباہی ہے، بربادی ہے، ویرانگی ہے. کیونکہ انہوں نے جھٹلایا تھا. یہ تو قیامت کو اور قیامت سے متعلق اللہ رب العزت کے فرمودات کو کوئی خاطر میں نہ لاتے تھے، حساب میں نہیں لاتے تھے. ان کو جھٹلاتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلی امتوں نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو بھی اسی طرح کے معاملات میں جھٹلا دیا. اب جھٹلاتا ہے اسے کون؟ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ، اسے ہرے ارے جھوٹ قرار نہیں دیتا. کون پھر جھوٹ قرار دیتا ہے؟ معتدن اثیم. وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ اثیم. قیامت اور اس سے متعلق حالات و احوال کو جھٹلاتا ہے ہر وہ انسان جو حد سے گزرا ہوا ظالم ہے. ظلم اور حد سے آگے بڑھنے کی نحوست کی وجہ سے وہ ان تمام حقائق کا انکار کر لیتا ہے. اور ان کی نشانی یہ ہے اذا تتلى علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین. جب ان کے سامنے اللہ کی فرمودات بیان ہوگا، قرآن کی آیتیں انہیں پڑھ کر سنائی جائیں گی. یہ تو پرانی دور کی باتیں ہیں، آپ کہیں عاد سے بات کرتے ہو، کبھی سمود سے بات کرتے ہو، کبھی نوح علیہ السلام کا ذکر چھیڑتے ہو. پرانی باتیں چھیڑتے ہو، کیا فائدہ ہے اس سے؟ قال اساطیر الاولین. حالانکہ پچھلے دور کی قصے کہانیاں اگر بیان ہو رہی ہیں اور وہ اسباب بھی بیان ہو رہے ہیں کہ ان واقعات کے ساتھ ساتھ پیش آئے، تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ یہاں آپ کو آئینہ دکھایا جا رہا ہے، آپ کی نصیحت کے لیے یہ فرمودات الہی نازل ہو گئی ہیں. تو پھر اس کے باوجود اگر کوئی ان کو جھٹلاتا ہے، پھر یہ حالت ہوگی. اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کلا بل
ران علی قلوبہم کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. وہ بات نہیں، وہ بات نہیں کہ جس طرح وہ کہتے ہیں واقعی حقیقت بھی ایسا ہی ہو، وہ تو نہیں ہے. ان کی باتوں کو حقائق سے دور کا بھی واسطہ اور تعلق نہیں. وہ بات نہیں، بات یہ ہے کہ ران علی قلوبہم، زنگ آلود ہو چکے ہیں ان کی دل، ان کی دلوں کو زنگ نے اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے. ان کے گناہ، ان کی کیے درے کے سبب. بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، جو وہ کچھ کر لیا کرتے تھے ان کی وجہ سے ان کی دلوں پر سیاہ قسم کی ایک زنگ لگ گئی، اور اس زنگ نے ان کی دلوں کو بالکل پردہ کر کے مہر لگا دیا ہے ان کے اوپر. کوئی حقیقت ان کے دل و دماغ میں اترتی ہی نہیں. اور پھر ایک اور بدتر انجام ان کے لیے یہ ہے، انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کہ قیامت کے دن ان کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شرف یابی نصیب نہیں ہوگی. ان کو میدان محشر میں مراحل سے گزار کر جہنم رسید کیا جائے گا. ان کے لیے یہ حیثیت نہیں ہوگی کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شرف یاب ہو کر کوئی اللہ رب العزت سے مکالمہ کریں، اللہ رب العزت ان پر اپنے رحمت کا ایک کرشمہ نازل فرمائے. ثم انہم لصال الجحیم، ان مراحل کے بعد پھر انہیں جہنم رسید کیا جائے گا. پھر جب جہنم میں پہنچیں گے، یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر ان کو یہ بتا دیا جائے گا کہ جناب یہی ہے جس کی تم لوگ جھٹلاتے تھے، جس چیز کو آپ لوگ جھوٹ سمجھتے تھے، جھوٹ خیال کرتے تھے، وہ یہی ہے. جاؤ عیش کرو اس میں. ذوقوا، بعض جگہ اللہ کے فرمودات میں لفظ ذوقوا یا ذوق واحد کے لیے بھی آیا ہے کہ چلو مزے لیتے رہو. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، جو دیکھ لیا آپ نے. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین. وہ بات آگے بڑھتی رہی، کیونکہ فرمایا نا اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم او وزنوهم یخسرون الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم. ایک بہت بڑے دن آنے والا ہے جس میں انہیں دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا، اور ان کے اعمال کے بدولت وہ دن آئے گا اور ان پر یہ حالات بیتیں گی. پھر ان کو جہنم میں پہنچایا جائے گا اور بتا دیا جائے گا کہ ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، یہی ہے وہ صورتحال و احوال جس کو تم لوگ جھوٹ سمجھتے تھے، جس کو جھٹلاتے تھے. اس کی پیش آمد ہونے کے لیے ذہنی طور پر اس حقیقت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. اب آ گیا، جا دفع ہو جاؤ جہنم. قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون، یہ قرآن کریم کہیں اور فرماتا ہے کہ جہنمی جب جہنم میں بہت بے حد بے اندازہ چیخ و پکار کریں گے، زار فریاد کریں گے، فرمایا جاؤ ذلیل ہوتے رہو جہنم کے اندر. تو جناب یہ حالت ہے انسان کی، اور اس بیچارے انسان کی چند دن رات محدود ایام فرصت ملی اور اس نے اس کے ساتھ کیا کیا. ہم میں سے ہر ایک اپنا محاسب خود بن جائے، دیکھ لیں کہ ہماری کردار، گفتار، اعمال، رفتار آخرت کی تعمیر کے لیے ہیں یا تخریب کے لیے، اور دنیاوی ہمارے اسٹائل اور ہمارے اعمال اور کریکٹر یہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان والوں کی طرح ہے یا منکرین کی طرح.
ہم میں سے ہر ایک اپنا محاسب خود بن جائے اور اپنے اعمال کا بھی خیال خود رکھے. اسے پتہ ہونا چاہیے کہ وہ قبر میں اکیلا سو جاتا ہے، میدان محشر میں بھی اکیلا اٹھایا جاتا ہے، اور اللہ کے بارگاہ میں بھی اکیلا پیش ہو جاتا ہے. انہی باتوں پر آج کی نشست کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کی کوتاہیوں سے درگزر فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.